السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے کلاس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے سکتہ۔ بہت سے حضرات پوچھتے ہیں سکتہ کیسے ادا کرتے ہیں، سکتہ کو کیسے پڑھتے ہیں، سکتہ کیا ہوتا ہے۔ تو آج کی اس کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ سکتہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سکتہ امام حفص کی روایت کے مطابق جو ہم پڑھ رہے ہیں 4 جگہ کرنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ جہاں بھی سکتہ آئے گا وہ جائز ہے۔ واجب کو کرنا لازمی ہے، جائز کو آپ اگر کریں گے تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو 4 مقامات ایسے ہیں جہاں امام حفص روایت کرتے ہیں کہ یہاں سکتہ کرنا واجب ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ سکتہ کا لغوی معنی کیا ہے۔ سکتہ کہتے ہیں ٹھہرنا اور رکنا۔ سکتہ کہتے ہیں ٹھہرنا اور رکنا۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی ہے کہ اپنے سانس کو جاری رکھنا، ٹھیک ہے، سانس نہ ٹوٹے، آواز بند ہو جائے، آواز آپ کی بند ہو جائے کلمے کے آخر پہ جہاں سکتہ آئے گا، ٹھیک ہے، اور اپنا سانس نہیں توڑنا۔ یعنی کہ آپ جیسے پڑھ رہے ہیں، کوئی آیت پڑھ رہے ہیں جہاں سکتہ آتا ہے تو آپ نے اپنی آواز کو 100 سے 0 پر لے آنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنی آواز کو بالکل میوٹ کر دینا ہے، بند کر دینا ہے، لیکن اپنے سانس کو نہیں توڑنا۔ ٹھیک ہے، کیسے وہ آگے چل کر ہمیں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو 4 مقامات ایسے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سورہ قاف میں ہم شروع کی آیات پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر۔ ٹھیک ہے، یہاں پر سکتہ کرنا واجب ہے۔ سورۃ قاف کی آیت نمبر 1 اور 2 کے درمیان سکتہ آتا ہے، وہ کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پڑھ کے دکھا دیا، لم یجعل لہ عوجا قیما، عوجا قیما۔ آپ دیکھیں میں نے اپنا سانس نہیں توڑا لیکن اپنی آواز جو ہے وہ بالکل بند کر دی، اس کو کہتے ہیں سکتہ۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہم دیکھتے ہیں سورہ یاسین میں سکتہ آتا ہے، وہ بھی کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا۔ ٹھیک ہے، من مرقدنا ھذا۔ ٹھیک ہے، اب میں نے آپ دیکھیں کہ میں نے یہاں پر اپنی آواز کو بند کر دیا لیکن میں نے اپنا سانس نہیں توڑا، ایک ہی سانس سے دوبارہ وہ جو ہے اگلے کلمے کو میں نے پڑھا۔ ٹھیک ہے، من بعثنا من مرقدنا ھذا، من مرقدنا ھذا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح تیسری جگہ پر سورہ قیامہ کے اندر آتا ہے، سورہ قیامہ 29 پارہ کے اندر آتا ہے، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ۔ من کے اوپر دیکھیں، آپ اپنی آواز بند کریں گے، پھر آگے جو ہے ایک ہی سانس سے، اسی سانس سے اگلا کلمہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے تقریباً، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ۔ من کے اوپر میں نے سکتہ کیا، اپنی آواز کو بند کر دیا، سانس جاری رکھا، اسی سانس سے میں نے اگلا کلمہ یعنی کہ راق پڑھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح چوتھی جگہ جو ہے وہ 30 پارہ سورہ مطففین میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ مطففین کے اندر چوتھی جگہ جہاں ہم نے سکتہ کرنا ہے، جس کو سکتہ واجب کہتے ہیں، وہ چوتھی جگہ پارہ 30 اور سورہ مطففین۔ ٹھیک ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے دیکھا کہ میں نے کَلَّا بَل یہاں پر سکتہ کیا ہے، اپنی آواز کو بند کر دیا، اپنی آواز کو 100 سے 0 پر لے آیا ہوں، تو اسی سانس سے پھر میں نے اگلا کلمہ پڑھا ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ، بَلْ رَانَ، اپنی آواز کو بند کرنا ہے، اسی سانس سے اگلے کلمے کو پڑھنا ہے، اس کو کہتے ہیں سکتہ۔ یہ 4 جگہ ایسی ہیں جہاں سکتہ کرنا امام حفص کے نزدیک واجب ہے۔ اس کے علاوہ سورہ اعراف کے اندر بھی آیا ہے، 2 اور جگہ مقام ایسے ہیں وہاں پر یہ سکتہ آتا ہے لیکن ہم اس کو نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے،
تو یہ 4 مقامات ایسے ہیں وہاں سکتہ کرنا واجب ہے، تو اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے علاوہ کہیں سکتہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ کریں تو جائز ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں سکتہ کرنا واجب اور ضروری ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ جب بھی ان آیات کی آپ تلاوت کریں، سورہ یاسین، ٹھیک ہے، اور سورہ قیامہ اور سورہ مطففین، اور ان کو پہلے سورہ کہف بتائی ہے، 4 مقامات یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان 4 مقامات پر جب سکتہ آ جائے تو آپ اس کو ضرور کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آج کی کلاس سے سکتہ کی آپ اس کو یاد کر لیں، ڈائری پر نوٹ کر لیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔